آپ احمدی ہیں؟ جی میں احمدی، میرا نام عدنان مطلوب نام ہے میرا۔ ویری گڈ ویری گڈ، جی فرمائیے۔ ہاں میں نے بس شاید میں نے سنا آپ 50 سال تک میں ہم احمدی رہے ہیں یا اس سے زیادہ رہے ہیں، کتنی دیر تک؟ جی بالکل، پیدائش سے لے کے 50 سال تک۔ اب روا کے رہائشی نہیں، باہر کے ہیں؟ باہر کے تھے؟ روا سے باہر کے رہائشی تھے؟ میں قادیان کا پیدائشی ہوں۔ نہیں، پاکستان میں باہر سے تھے روا سے؟ اب میں اگر آپ سے پوچھا پاکستان میں کہاں سے، آپ بتانا پسند کریں گے تو میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ میرے تو ربوا سے تعلق ہے میرا۔ آپ کا ربا سے، میرا فیصل آباد سے۔ اچھا، آپ نے جو زندگی گزاری ہے 50 سال کی، تو آپ نے جو غیر از جماعت لوگوں کو، ظاہر سی بات ہے فیصلہ آباد کی رہائشی بہت کلوز سے آپ نے دیکھا، اور میڈیا بھی آزاد ہے، اس میں تقاریر بھی علماء کی آپ غیر از جماعت علماء کی سنتے تھے۔ قرآن کا ترجمہ لازمی نہیں کہ صرف آپ نے احمدیوں کا پڑھا، دوسروں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس عرصہ کے درمیان کوئی ایسی آپ نے بات نوٹ نہیں کی کہ عملی اعتبار سے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے اعتبار سے احمدی جماعت میں کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے، یا ان کے جو اعتقاد ہیں، جو ان کے عقیدے ہیں، اس میں تو بہت خرابی ہے؟ جب میں دوسرے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، جو ہماری کتابیں ہیں وہ اسلامیات وغیرہ بچپن سے، وہ تو حکومت کی طرف سے شائع ہوتی ہیں، انہی کی باتیں لکھی ہیں وہاں پہ۔ تو کچھ اگر انسان کی بہت زیادہ تحقیق نہ ہو، لیکن بادی نظر میں بھی اتنی انفارمیشن یا پبلکلی اتنی انفارمیشن اویلیبل ہے کہ وہ تقابلی جائزہ انسان کر سکتا ہے، اور اگر کوئی فالٹ لائنز ہوں کسی جماعت کے اندر تو فوراً سے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے میرے خیال میں۔ تو اس پورے عرصے میں کوئی اتنی بڑی آپ کو فالٹ لائنز نظر نہیں آئی جماعت احمدیہ میں، سوائے انتظامی امور کے؟ انتظامی امور تو خیر ہمیشہ سے ہی مسائل رہتے ہیں، وہ تو کسی بھی جماعت میں ہو سکتے ہیں، وہ کوئی ایسا بڑی چیز نہیں ہے۔ اصل مسئلہ سوال تو آ کیا گیا ہے؟ اوکے، سوال آپ یہی ہے کہ سوال آ گیا۔ عدنان صاحب، آپ مجھے یہ صرف فرما دیں تاکہ مجھے آپ کو مخاطب کرنے میں آسانی رہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال ہے۔ سو آپ خدام سے نکل کے انصار میں آگے ہوئے ہیں؟ جی جی، ماشاءاللہ۔ 74 کا واقعہ آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہے کہ بعد کا ہے؟ پہلے کا۔ پہلے کا ہے، اوکے۔ آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں باتیں کی ہیں جو قیاس پہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوا ہوگا، یہ وہ دس اینڈ دیٹ، اور فائنل نتیجہ آپ نے یہ نکالا کہ جی یہ جو چیزیں ہیں، جو لوگ مسلمان ہیں وہ اس طرح ہمارے بارے میں سوچتے ہیں جبکہ ایسے نہیں ہیں۔ میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا تاکہ مجھے آسانی ہو آپ کو سمجھانے میں۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا آپ نے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، مجھے ذرا آواز کھولیں اپنی۔ مکمل نہیں پڑھا ہوا میں نے، جی، مکمل نہیں پڑھا ہوا۔ لیکن وہاں تک پڑھا ہے جہاں تک اس چیز کا ذکر ہے کہ کسی امام مہدی نے آنا ہے؟ نہیں، ایسا میرے خیال میں ذکر نہیں ہے کہ نام کے ساتھ کہ کسی امام اور مہدی کا۔ آپ مرزا صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں جی جی، صرف اس لیے کہ آپ کے ماں باپ ان کو مانتے تھے، یا آپ نے قرآن کے علاوہ مسلمان جو کہتے ہیں اس کو دیکھ کے کوئی تحقیق کر کے مانا؟ کیسے مانا آپ نے؟ یا ابھی تک جو مان رہے ہیں امام مہدی، وہ کس وجہ سے مان رہے ہیں؟ نہیں وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اس طرح کا تقابلی جائزہ ایکسپیرئنس کر سکتا ہے۔ جو میں نے اب سوال کیا وہ اچھا، اپنے اگر تجربے کی قرآن بنیاد کے پہ اندر کیا ایک کہ میں نے سیکنڈ، قرآن، غیر ایک سیکنڈ، اگر قرآن کے اندر کوئی بات بیان ہوئی ہے، آپ اس کے بارے میں شک کریں گے؟ نہیں، تو جب قرآن میں ذکر ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کے لیے ماننا کیسے لازم، چاہے ساری دنیا کہتی رہے؟ جیسے کہ آج عیسائیت نمبر آف پیپلز میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے، ٹھیک ہے یہ بات یا غلط ہے؟ جب وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو کیا ہم ان کے پیچھے چلے جائیں؟ یا یہ دیکھیں کہ جس چیز کو ہم نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ قرآن جو ہے اصل، اس پہ ہم نے پرکھنا ہے۔ قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ عام انسان کی طرح ہیں، جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن اس چیز کی کسی لحاظ سے سپورٹ نہیں کرتا، تو ہمارے لیے اس کو ماننا اور اپنے ایمان کا حصہ بنانا کیوں لازم ہے؟ نمبر ایک، یہ میں سوال آپ کے لیے دے رہا ہوں۔ اب آتا ہوں میں آپ کے سوال اس کی طرف کہ مجھے کیا اس میں کوئی چیز نظر آئی؟ مجھے بالکل میرا خیال ہے کہ اتنے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں جس میں نے کھلے لفظوں میں کہا ہوا ہے، اور آج پھر مجھے ریپیٹڈلی کہنا پڑ رہا ہے، وہ یہ
کہ میں نے جماعت کو کسی طور پہ بھی مرزا صاحب کے سچے جھوٹے ہونے سے یا کسی اور وجہ سے نہیں چھوڑا. میرا ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر اختلاف ہوا تھا، جس میں سب سے بڑا عنصر جو تھا وہ یہ تھا کہ مجھ سے جھوٹ بولا جا رہا تھا اور اس کے بارے میں مجھے کہا جا رہا تھا کہ میں اس چیز کو مان لوں. یہ تھی میری ریزن. جب میں نے چھوڑا، میں نے 4 سال تک سٹڈی کی ہے. میں اس بات کو حتمی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ جماعت کے اندر 3% سے زائد لوگ نہیں ہیں جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے لٹریچر کا، جماعت احمدیہ کی بات نہیں کر رہا، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے لٹریچر کا 3% سے زائد لوگوں نے مطالعہ نہیں کیا ہوگا، جن میں میجورٹی 2% جو ہے وہ ان کی ہے جو جامعہ سے پڑھ کے نکلتے ہیں یا کوئی چند عہدے دار ہیں. تو میں نے جب اس کی سٹڈی کی ہے، اس کا جب تقابلی جائزہ لیا ہے قرآن کے ساتھ رکھ کے، تو مرزا صاحب کا کوئی دعویٰ بھی مجھے قرآن پہ پورا اترتا ہوا نظر نہیں آیا. اپارٹ فرام دیٹ کہ جماعت بالکل وہی کلمہ پڑھتی ہے، ویسی نمازیں پڑھتی ہے، اسی قرآن کو گھر میں رکھتی ہے. میں مانوی لحاظ سے بات نہیں کر رہا، میں قرآن کو اس کے متن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. یہ باتیں جو ہیں، یہ مرزا صاحب کو یا احمدیت کو پرکھنے کے لیے نہیں ہیں. مرزا صاحب کو پرکھنے کے لیے ان کے دعوی جات ہیں، ان کی تحریریں ہیں اور قرآن کے فیصلے ہیں کہ کیا قرآن کسی رسول اللہ کے بعد آنے والے کو، آپ کے یعنی ماننے والے کو، ایمان کو مکمل کرنے کا کوئی بھی کسی لحاظ سے بھی اجازت دیتا ہے کہ فلاں شخص کو مان کے آپ نے اپنا ایمان مکمل کرنا ہے رسول اللہ کے بعد؟ قرآن ایسی کوئی بات نہیں کرتا. یہ ہے آپ کا جواب کے لیے جواب. اگر آپ کا اطمینان ہوا ہو یا کوئی ذیلی جواب ہو تو بتا دیجئے. ذیلی جو سوال یہی ہے کہ میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں 50 سال تک آپ کو کوئی ایسی چیز اس میں مرزا صاحب اسلام کے سپاہی کہلاتے رہے. مرزا صاحب اسلام کے لیے بقول جماعت احمدیہ کے مناظرے کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے. حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ انہوں نے بٹھایا ہوا تھا. میرا تو دعویٰ کوئی نہیں، میں تو ایک وہ اندھا مقلد تھا، ماں باپ سے انہیرٹ کیے ہوئے، ماں باپ سے موروثی طور پہ یہ چیز لیے ہوئے، ایک عام احمدی، ایک عام مسلمان کی طرح، جس طرح مسلمان لے کے چل رہا ہے، میں تو وہ تھا. یہ تو میں نے جب کی تحقیق تو اس کے بعد ہے. تو مرزا صاحب تو پہلے سے اور قرآن کا فہم کے وہ مدعی ہیں 50 سال تک لے کے. تو جس شخص کو، اب میں پھر کروں گا یہ چیز مناسب آپ کو نہیں لگے گی، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بھی مقام دینا تھا تو یہ ایسی چیزیں ایسے شخص کے لیے انہیں ان چیزوں پہ رہنے نہیں، بقول ان کے اپنے بھی کہ اللہ مجھے کبھی بھی کسی غلطی پہ نہیں رہنے دیتا. وہ تو منہ سے بات ہی نہیں نکال سکتے، کیونکہ اگر ظاہرہ سی نکلتی تو یہ اللہ کی ذات پہ جا کے لگتا ہے کہ جس نے اسے معمور کرنا ہے، جس نے اس کو معبوس کرنا ہے کسی چیز کے لیے، تو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس بندے کو پسند کرنے لگا ہوں. وہ پہلے سے شرک میں مبتلا ہے، وہ پہلے ہی ایسی تعلیم پہ عمل کر رہا ہے جو اس کے دین کے خلاف ہے. سو میرا موازنہ کرنا ان کے ساتھ بالکل ایک تو بات نہیں بنتی. دوسرے، بالکل میں کہتا ہوں کہ مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. میں اپنے ماں باپ سے لے کے چل رہا ہوں جس طرح آج آپ چل رہے ہیں. خدا را، آپ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن کو پورا ترجمے سے نہیں پڑھا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے عدنان صاحب، خدا را مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ لیں اور پھر قرآن کو کھول کے دیکھیں. یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بدلے گا، آپ کے ذہن کو بدلے گا. نہیں، عدنان بھائی نے سوال بہت اچھا کیا کہ 50 سال کی عمر میں نے بھی جیسے 48 سال کی عمر میں تو بات یہ ہے کہ تقابلی جائزہ میں شروع سے لیتا رہا ہوں. یعنی بچپن سے جب سے میں نے احمدیت کے بارے میں جاننا شروع کیا تبھی سے لیتا رہا ہوں. اور ظاہر ہے میں پاکستان میں تھا تو مسلمانوں کو بھی دیکھتا تھا کہ ان کے رکھ رکھاؤ کو، پھر اس کو میں کمپیئر کرتا تھا احمدی رکھ رکھاؤ سے بھی. تو جس طرح سے مجھے وہاں پر ڈرامے نظر آتے تھے اسی طرح سے احمدیوں میں بھی ڈرامے نظر آتے تھے. ٹھیک ہے، فرق صرف یہ ہوتا تھا
کہ احمدیوں کے ڈرامے جو ہے نا ان کو میں زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میں احمدی گھر میں پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس کو میں ایک نارم سمجھتا تھا. لیکن جو کیا کہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, مثال کے طور پر جی پیری فقیری نہیں ہوتی, ان چیزوں پہ بھی میں نے کافی غور کیا جب میں اپنے عمر کے 31-32 سال کی عمر میں تھا. اس وقت مجھے تھوڑا سا احساس ہونا شروع ہوا, یا بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا پہلے جب وہ پہلی عالمی بیعت ہوئی تھی مرزا طاہر کے دور میں, تو وہاں پر یہ ہو رہی تھی جی بیعت. تو وہاں پہ جو صدر صاحب تو گئے تھے اٹینڈ کرنے کے لیے, تو جو نائب صدر تھے وہ انہوں نے کہا کہ بھی ہم کیسے بیعت میں حصہ لیں گے, ہم کیا ٹی وی پہ ہاتھ رکھ لیں, اور پھر اسی طرح سے آگے. تو یہ تمام چیزیں میں نے بہت شروع سے نوٹ کرنی شروع کی تھیں. ہاں ٹائم بہت لگتا ہے جماعت کو چھوڑنے کے لیے, جب آپ کے والدین ایک عقیدے پہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا آپ قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی. قرآن کو ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ آپ پڑھ لیں, اور پھر آپ مرزا صاحب کی چند کتابوں کو پڑھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جماعت احمدیہ کیوں صحیح نہیں ہے, اور اسلام جو ہے اس میں جماعت احمدیہ میں شرکت کیوں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, عدنان بھائی نے نا ایک بات کی تھی باتوں باتوں میں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ شاید اس میں کوئی اصلاحی پہلو اگر نکل سکے تو ضرور عرض کر دیا جائے. یعنی یہ بات رکھی گئی کہ شیخ صاحب آپ 50 سال تک رہے, آپ نے دیکھا کہ جماعت میں نماز روزہ اور صدقات کی بڑی پابندی ہے, اس طرح کے عبادات کے معاملے. تو مرزا صاحب نے نا روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 71 تذکرۃ الشہادتین نامی ایک کتاب ہے, اس میں نا کچھ غلط فہمیاں اس حوالے سے دور کی ہیں. ان میں ایک جگہ پر ان کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں بعض اوقات نا کسی نادان دشمن کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ وہ خیال کرتا ہے کہ میں نا بہت نیک ہوں, بڑی نمازیں پڑھتا ہوں, بڑے روزے رکھتا ہوں, اور یہی حالت تھی یہود کے فقیہوں اور فریسیوں کی, یہ خیال ان کا بھی تھا. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف بندے کا بظاہر یہ سمجھنا کہ میں اعمال صالحہ کا خیال رکھ رہا ہوں تو شاید اسی لیے میں حق پر ہوں. یعنی ایمان جو ہے وہ 3 بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, کہ آپ کی تصدیق بالقلب ہے کہ آپ نے دل سے کسی چیز کو مانا ہوا ہے, پھر زبان سے اس کا اظہار ہے, یہ بڑی عام سی بچوں کی بات ہے, تو اس کے بعد اس کا عمل ہے. یہ چیزیں ہیں, تو عقائد کے لیے ان کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. سورہ کہف میں اس کا نقشہ آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. یہ 18ویں سورت بن جائے گی اور 103 اور 104 نمبر آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی ان سے کہیں میں تمہیں خبر نہ دے دوں خسارے والے اعمال کی, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جنہوں نے اپنی دنیا کی ساری محنت ضائع کر دی, گمراہی میں گزار دی, لیکن وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, مگر وہ خیال یہ کرتے تھے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. تو یاد رکھو کہ ان کے لیے کل قیامت, یہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا, اس سے ملاقات کا, تو ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. یہاں یہ پتہ, اعمال ضائع کرنے کا یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی شخص یہ اگر گمان رکھ کر بیٹھا ہے کہ میں بڑا نمازی روزہ پرہیزگار ہوں, اور اس میں وہ عقیدے کے اندر ملاوٹ کر دے یا ایسے کچھ خطائیں کر دے کہ اس کو خبر نہ ہو اور وہ اپنی اصلاح یقینی نہ بنائے, تو وہ اعمال جو بظاہر اس کو یہاں اچھے نظر آ رہے ہیں وہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں. لہذا یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے تھی. بہت شکریہ.